الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کی بصیرت، مجموعی تکریم، عزت اور وقار بیان کر رہے ہیں، اور براہ راست مخاطب ہیں مشرکین مکہ، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کل کی آیت جہاں ختم ہوئی وہ ایک نظر ادھر رکھنی ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے مکان دیے تم کو زمین میں۔ اندازہ لگائیے کہ پوری زمین کرۂ ارض پر مکہ مکرمہ حرم کے اندر ہے، وہ جگہ زیادہ حرمت والی، عزت والی اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہوئی۔ اس گھر میں ٹھکانہ مکان دیے جن مشرکین مکہ کو۔ پہلا تو یہ ہے کہ تمہیں اتنی عزت والی جگہ پہ رہنے کا موقع ملا ہے کعبے کے ساتھ، اور دوسرا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تم کو ہر طرح کا وہاں معاش، کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سامان دیا، کہ پوری دنیا سے پھل فروٹ، یہ غلہ جات بھاگے چلے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ان کے لیے خاص طور پہ، اور پورے انسانوں کے لیے، کہ اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے، تم نے اپنے مکان بنائے ہیں، سکون لیتے ہو مکان میں رہ کے، اور تمہیں کھانے پینے کے لیے زمین فصلیں اگاتی ہے، پودے جو ہیں وہ آکسیجن بنا رہے ہیں، تمام سہولتیں دی ہیں تمہاری زندگی قائم رہے، اور اب اس کے مقابلے میں تم شکر تھوڑا ادا کرتے ہو۔ آگے اللہ پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ، بے شک خلقنا، خالق خلق پیدا کیا، نا ہم نے کم تم کو۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مکان تمہارے ذہن میں آ سکتے ہیں، ہم نے خود بنائے ہیں یہ کوٹھیاں کروڑوں روپے کما کے، اگر یہ مکان بڑے ہی اچھے ہوں لیکن مکین نہ رہے تو اس مکان کا کیا فائدہ؟ تم کو پیدا کیا، یعنی اتنی بڑی بات کی ہے کہ آج تک کوئی بندہ یہ مکان، یہ ساز و سامان دنیا میں اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا، یہاں پڑا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، نطفے سے بنایا، مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، ثم پھر صَوَّرْنَاكُمْ، صور صورت بنائی، شکل و صورت، نا ہم نے کم تمہاری، ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ اور سورۃ 3 میں ہم نے پڑھا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اتنی پیاری صورت بنائی کہ کائنات کی ساری چیزیں اب تمہارے سامنے ہیں، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں۔ ذرا سوچ کے بتاؤ، ہاں یہ صورت نہ ہوتی تو کیسی بناتا تم خوش ہو جاتے؟ گائے جیسی، بھینس جیسی، بندر، ریچھ، کس جیسی بناتا؟ خالق بتا رہا ہے کہ میں نے تیری صورت گری اپنے ہاتھ سے، وہ کر دی کہ تمام مخلوقات سے پیارا تجھ کو بنایا۔ یا اللہ یہ واقعی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں پھر اتنا بنا کے علم دیا، عزت دی، کیسے؟ ثم پھر قلنا، ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا للملائکۃ، نورانی مخلوق سے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کے احکامات کے ماننے کے لیے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے، اس نورانی مخلوق کو جس کو تم فرشتے کہتے ہو، ان سے ہم نے کہا اس جو جھک جاؤ
سجدے میں گر جاؤ، جھکنے کا مطلب یہ ہے ان کی اطاعت کرو، تم اس کو میں نے فضیلت دے دیا ہے، اس کو میں خلیفہ کا تاج دینے لگا ہوں، اس کو میں نے وہ صلاحیتیں دی ہیں اور آزادی دی ہے، نیکی بھی کرے، برائی بھی کرنا چاہے تو کرے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنی باطل قوت کو دبائے گا اور جو نیکی کی قوت ہے اس کو بڑھائے گا، اس لیے یہ شرف انسان کو میں نے دیا ہے، تو اس لیے حکم دیا۔ ثم پھر کھولنا ہم نے حکم دیا، پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ نے امتحان لیا، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتائیے، علم میں فضیلت آ گئی آدم کو، تو اس لیے مٹی کی مخلوق جو ہے علم کی وجہ سے مقدم ٹھہری، خلافت کی وجہ سے۔ خلافت ہم پڑھ آئے ہیں کہ نیکی بدی دونوں صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر اللہ کو بندہ راضی کرے تو امتحان میں پاس ہو جائے گا، اس لیے ثم پھر انسان پیارا بنایا، پھر حکم دیا ہم نے نورانی مخلوق فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے تم عاجز ہو جاؤ، تم کمزور ہو جاؤ، تم جھک جاؤ۔ فسجدوا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، فسجدوا ساری چیزیں جھک گئے، نورانی ساری مخلوق فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ یبلسو یعنی اس مایوسی سے ہے کہ یہ مایوس تھا، یہ پریشان تھا کہ ایک مٹی کی مخلوق کو مجھ پر عزت دی جا رہی ہے اور ہمیں جھکنے کا کہا جا رہا ہے اور اس کے وقار کو بلند کیا جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ حسد تھا، اس لیے اللہ کہتے ہیں فسجدوا، سب سجدے میں پڑ گئے جن کو حکم ملا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ جن تھا لیکن وہاں موجود تھا، اس کے سوا ساروں نے سجدہ کیا۔ اب یہ بڑا پیارا اللہ مکالمہ بیان کرتے ہیں، انسان کو جوڑنے کے لیے اور یاد دہانی کرانے کے لیے ذکر قرآن کی کیا، لم یکن، لم نہیں، یکن ہوا من الساجدین، جھکنے والوں میں یہ نہیں ہوا، سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہوا۔ اب نہیں ہوا تو اللہ کا تو بندہ تھا، اللہ کی مخلوق تھا، اللہ نے اس کو آگ سے بنایا تھا، اس لیے کالا، کہا، پوچھا اللہ نے، ماں کس چیز نے، منع کیا ہے، کہا تجھ کو، تجھے کس چیز نے روکا ہے، کس چیز نے منع کیا ہے، اللہ، یہ لفظ ہوتا ہے ان لا، ان کے لا نہ، تسجد، تو نے سجدہ کیا، تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے، اللہ نے پوچھا ہے، کالا، پوچھا اللہ نے، ما منع کا، کس چیز نے روکا ہے تجھے، کس چیز نے منع کیا ہے تجھے، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، ذرا بتا تو صحیح، میرا حکم مالک کا تو نے نہیں مانا، وجہ بتا۔ از امرتو کا، از جب امرتو، امر حکم دیا، کا تجھ کو، امر ہوتا ہے میں نے حکم دیا، متکلم کا صیغہ ہے، از امرتو کا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھ کو روکا ہے، منع کیا ہے، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اسی وقت بولا، قال، کہا ابلیس نے، آنا، میں، خیرن، بہتر ہوں، زیادہ خیر ہے مجھ میں، من ہوں، اس سے، اس مٹی سے بنے ہوئے انسان سے میں زیادہ بہتر ہوں۔ وجہ بھی ساتھ آپ نے بتا دی، خلاقتا نی، دیکھ لیں مان رہا ہے، خلاقتا، تو نے پیدا کیا، نی مجھے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، من نارن، آگ سے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ، اور اس کو پیدا کیا ہے جس کو تو سجدے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، من تین، مٹی سے، گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہ اس کو کس نے بتایا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے؟ یہ صرف اس کا تکبر تھا، اس کے اندر جو حسد کا مادہ پیدا ہوا، ورنہ کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ آگ بہتر ہے، آگ تو صرف جلانے کے لیے ہے، بڑا انسان کو عقل دیا ہے تو وہ آگ کو اس نے اپنے متحد کر لیا ہے، آگ کو ہم ہر وقت جلاتے ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہانڈیاں پکاتے ہیں، گوشت پکاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، تو آگ کو اللہ نے تو پیدا کیا لیکن آگ مٹی سے کیسے افضل ہوئی؟ یہ صرف اس کے اندر تکبر تھا، اس نے یہ کہہ دیا۔
اب چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی، اسے تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی۔ اللہ نے قالا کہا فاہبط اتر جا، فاہبط اتر جا، آبتا تھا اتر جانا، منہا اس سے، یہ جو آسمان پہ تجھے میں نے جگہ دی ہے نا، اتنی بلندی پہ آپ نے پاس رکھا ہے، اتر جائے سے، فما پس نہیں، یکونو تیرا حق، لاکا تیرے لیے، پس نہیں ہے تو اس قابل، ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس آسمان پہ رہ کے، یعنی میں نے پیدا کیا، میں نے تجھے آسمان پہ رکھا، اور یا تو نے تکبر کیا، بڑائی کی، تکبر ہے بڑائی کرنا، خود کو بندہ ذرا بڑا سمجھ لے پھر اللہ کے سامنے، حالانکہ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا فما یکون اللہ کا، تیرا یہ حق ہی نہیں بنتا، ان تتکبرا کہ تو تکبر کرے، تو بڑا بن جائے، فی اس آسمان پہ رہتے ہوئے، فاخرج نکل جا، خارج ہو جا، فاخرج نکل، انکا بے شک تو من الصاغرین، جس طرح اکبر بڑا ہوتا ہے نا، اصغر چھوٹا ہوتا ہے، تو صاغرین تو چھوٹوں میں سے ہو جائے گا، تو ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، چھوٹا میں جتنا تو بڑا بنا ہے اتنا تجھ کو میں نے چھوٹا بنا دیا ہے، جتنا تو عزت والا بننے کی کوشش کیا اتنا تجھے میں نے ذلت والا بنا دیا ہے۔ اس لیے صاغر ذلیل کو بھی کہتے ہیں، ذلیل بھی عربی میں کمزور کو کہتے ہیں، تو بڑا بنا تو کمزوروں میں ذلت والوں میں ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ اب بھی دیکھ لیں، بندہ ایک بار اگر پھسلے نا تو سمجھ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ پھسلا بھی، غلطی بھی کی، اللہ نے کہا نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے ہو گیا، تو پھر بھی قالا، تو اس ابلیس نے کہا انذرنی مجھے مہلت دے دے، الی تک یومی اس دن یبعثون جب تو ان کو قبروں سے اٹھائے گا، جب یہ لوگ آدم کی اولاد جو ہے یہ قبروں سے اٹھے گی، اس وقت تک تو مجھے زندگی دے دے۔ یہ اللہ سے اپیل کر رہا ہے۔ اللہ کی چونکہ مشیت میں تھا کہ اتنا پیارا میں نے انسان بنایا، اس کو تو میں نے زمانہ ہے نا، ایک تو اس کے مخالف قوت ہو نا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس لیے آدم کے علم میں ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اس نے حسد کیا تھا، تکبر کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ قالا کہا ابلیس نے انذرنی مجھے ذرا مہلت دے دیے، الی یومی یبعثون اس دن تک جب تو ان کو دوبارہ قبروں سے کھڑا کرے گا، اتنی مہلت دے دے۔ قال اللہ نے کہا انکا بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو گیا، بے شک تجھے مہلت دے دی۔ اللہ کو تو بڑا مان تھا نا، اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، پھر خلافت کی ٹوپی اس کی مرضی سے اس کے اوپر تاج سجایا، کائنات کا دلہا اور بادشاہ بنایا کہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، دریا، پانی، چاند، تارے، سورج تیرے لیے نکلتا ہے تاکہ روشنی آئے، تاکہ آکسیجن بنے، تاکہ تو دن کو کام کرے، رات کو اللہ اندھیرا کرتا ہے، رات بنائی بندہ سکون سے سو جائے، اس لیے اتنے شان و شوکت سے اس انسان کو بنایا۔ تو اللہ نے کہا تو جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، میرے بندے تیرے کلاوے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ نے مہلت دے دی۔ اب مہلت دینے کی دیر تھی تو فوراً شیر ہوا۔ قالا اس نے کہا فابی ما، فا پس بیما وجہ، اس وجہ سے ما جو اغویتنی تو نے مجھے اغوا کیا۔ اغوا کا لفظ ہمارے یہاں تو عام طور پر سمجھتا ہے بگا کے لے جانا، زبردستی نہیں، اغوا عربی میں لفظ ہوتا ہے کسی کو سیدھے راہ سے بھٹکا دینا، پھر یعنی سیدھا بندہ زندگی گزار رہا ہے والدین کے گھر، لیکن باتوں میں اس کو بھٹکایا، پھسلایا اور لے کے بھاگے، یہ ہوتا ہے اغوا، زبردستی بھی اور بھٹکانا بھی۔ تو اس نے یہ سارا ذمہ اللہ کے ذمہ لگا دیا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں کہا سجدہ کر، تو نے مجھے کہا ہے اور میں نے نہیں کیا اپنے سے کمزور کو، تو اس لیے میں گمراہ ہوا نا۔ تو اب شیطان کہتا ہے قالا کہا فابی ما، اس وجہ سے جو اغویتنی تو نے مجھے دھوکہ دیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اب میرا بھی اللہ چیلنج سن،
جس کو تو مجھ سے بہتر سمجھ رہا ہے نا، لا اقعدن، لا ضرور، اقعد یہ قعدہ سے ہے، جو نماز کے اندر ہم تشہد قعدہ یعنی بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں، لا اقعد میں ضرور ہی بیٹھوں گا، لا اقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، کدھر؟ لہم ان کے لیے، اشارہ کر رہے آدم کی طرف، میں ان کے لیے بیٹھوں گا صراطا کا، تیرے راستے پر۔ اللہ جو تو نے بالکل سیدھا راستہ، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ بالکل موٹر وے کی طرح سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ ہے صراط مستقیم، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں میں اللہ نے دروازے رکھے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اوپر پردے ہیں، ہر پردے کے پیچھے عجیب قسم کی دنیا ہے، کہیں خوبصورت عورتوں کا فتنہ ہے، کہیں دولت کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں یہ برنا پان کا فتنہ ہے، لالچ ہی لالچ ہیں شیطان کی، سارے دروازے کے پیچھے یہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس نے یہ کہا، قال کا فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے چونکہ گمراہ کر دیا ہے، اس کے لیے مجھے چھوٹا کیا اور اس کو بڑا کیا، تو لاقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس پہ میں ڈیرا لگا کے بیٹھوں گا، مورچے بناؤں گا، وہاں اپنے ڈیرے لگاؤں گا اور مورچے بنا کے بیٹھوں گا، اور ساتھ کیا کرے گا؟ ثم پھر لآتین، میں ضرور آؤں گا، ان کے پاس، میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، بتا کے بھی آؤں گا کہ پتہ ہوگا یہ شیطان ہے، پھر بھی میں سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی وار کروں گا، یعنی سامنے بھی واضح سے پتہ ہوگا یہ کھلا گناہ ہے، نہیں کرنا، میں آؤں گا کراؤں گا ایسے، پیچھے سے خفیہ بھی وار کروں گا، ہوتا ہے وسواس، دل میں ڈال کے پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تو اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، الگ اوپر زبر ہے، اس کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، اگر یہ دائیں جانب جو دروازے ہیں دیوار میں، ادھر اس کو ضرور اندر پردے کے کر دوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ دیکھ رہے چاروں طرف سے اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس سے بائیں سے آؤں گا، اتنا آؤں گا اس کے ساتھ، ولا تاجدو، وا اور لا نہیں، تاجدو تو پائے گا، اللہ کو کہہ رہا ہے، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے زیادہ اکثر لوگوں کو، شاکرین شکر کرنے والا۔ تو آج ان کو خلافت دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، تکریم دے رہا ہے، اور ہمیں اس کے سامنے جھکا دیا ہے، تو یہ تیری جو مخلوق اللہ تو بنا رہا ہے، ان میں سے زیادہ لوگ تیری قدر نہیں کریں گے، یہ تیری بجائے میری بات مانیں گے، یہ تیری اطاعت کرنے کے بجائے میری اطاعت کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے زیادہ لوگ تیرے بندے نہیں ہوں گے، میرے غلام بنے ہوں گے، میرے پہ چلیں گے۔ اتنا بڑا چیلنج کیا اللہ نے، پھر کہہ دیا، قال، اللہ نے کہا، اخرج، دفع ہو جا، نکل جا، یعنی اللہ کو پتا تھا اتنا پیارا انسان ہے کیسے جائے گا، قال اخرج، اللہ نے کہا نکل منا یہاں سے۔ اب اللہ نے غصے سے کہا، مذعومن، مذعومن تھا مذمت زدہ، ذلیل لعنت زدہ، مذعومن تو مذمت زدہ ہے، تیری مذمت کرتا ہوں، نکل، مدحورا، اور تو مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، تو دتکارا ہوا ہے، سب اس کے معنی ہیں۔ قال اخرج، آپ اللہ نے کہا نکل، منہا یہاں سے، مذعومن تو مذمت زدہ ہے، تو ذلیل ہے، مدحورا تو دتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، نکل جا۔ اور سن، لمن، جو بندہ بھی تابع کا تیری اتباع کرے گا، تیرا تابع دار بن جائے گا، منہم ان میں سے، نسل آدم میں سے جو بھی تیرا تابع داری کرے گا، تیری بات مانے گا، یعنی وہ نیکی کے راستے بھی بیٹھے گا تاکہ نیکی بندے نہ کریں، برائی کے لیے بڑے خوش نما فریب سامنے پیش کر کے ادھر لے جائے گا، آگے سیدھی راہ پہ نہیں چلنا دے گا۔ تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے، لمن تابع کا، جو تیری تابع داری کرے گا، منہم ان میں سے، آدم کی اولاد میں سے، لَأَمْلَأَنَّ،
یہ لا میں لمبا کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا معنی ضرور ہوتا ہے، صرف لا آیا کہ الف آ جائے تو وہ کھڑی زبر جتنا لمبا کرتے ہیں، اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لَأَمْلَأَنَّ میں بھر کے دوں گا، ضرور بھروں گا جہنم جہنم منکم تم سے، یعنی وہ تیرے سنگی ہو جائیں گے، تیرے تابع دار ہوں گے، تو تم سب کو تیرے سمیت اجمعین سب کو جمع کر کے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، گویا قرآن ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اے ابن آدم، یہ آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، تمہارے باپ کا، اس نے تمہارے خالق کو چیلنج کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا تم خالق کا رزق کھاؤ اور تم تابع داری شیطان کی کرو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لے جائے، کیونکہ باقی گناہ صرف گناہ ہوگا، اگر شرک کی دلدل میں ڈال دیا تو بندہ پکا ہی ہمیشہ بخشش کے لیے جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا جنت میں آنے کے لیے۔ شرک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، لہذا اس کا پورا زور ہوتا ہے کہ اللہ کی بجائے کہیں نہ کہیں ان کو کسی اور ولی کی طرف لے جائے، اس کے سرپرست کی طرف لے جائے، ہمیں اس کے حملے سے بچنا ہے۔ اللہ نے کہا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابھی یہی مکالمہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے، ایک بار اس سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری پیاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، اے آدم مٹی سے بنے ہوئے کو تم سجدہ کرو، جھک جاؤ، فسجدوا الا ابلیس، سب آسمانی مخلوق نے سجدہ کیا، جھکے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ جھکنے والوں میں نہیں ہوا۔ قال، اللہ نے پوچھا، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے، اللہ تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تم کو امر کیا، حکم کیا، پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا، تو کیوں، کس چیز نے منع کیا؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے ہی پیدا کیا ہے مجھے آگ سے، خالق مان رہے اللہ کو، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قالا، پھر اللہ نے کہا فاہبط، اتر جا، منہا، اس آسمان سے نکل جا، فما یکون لک، نہیں ہے تیرا یہ حق، ان تتکبر، کہ تو بڑا بنے، تو تکبر کرے، تو خالق کی بات نہ مانے، یہ اپنے آپ کو بڑا ہے تکبر۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، یعنی جنت میں داخلہ اس کا ممنوع ہے، اس کا جنت میں جانا ایسے حدیث کے الفاظ ہے جیسے سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنا ہو، سوئی کے نکے سے اونٹ گزر سکتا ہے، تکبر والا جس کے دل میں بڑائی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اتنا ناممکن ہے۔ تو تجھے یہ حق ہی نہیں بنتا ان تتکبر، کہ تو تکبر کرے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، فیہا، جنت میں رہتے ہوئے، فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں ہو گیا ہے، اب تو ذلیلوں میں ہو گیا، ذلیل و خوار ہوگا، اللہ کے آگے کون بڑا ہے، تم چھوٹے ہو۔ جنت ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو خود کو عاجز کمزور سمجھتے ہیں، کمزوروں کے لیے ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کا جنت میں داخلہ منع ہے۔ اس لیے تو شیطان جیسے عبادت گزار کو، ابلیس کو جب تکبر ہے، اللہ نے کہا یہ تکبر والوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے جنت، یہ کمزوروں کے لیے ہے۔ قالا، فوراً اس نے کہا انظرنی، مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، جس دن تو ان کو زندہ کرے گا، دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، اس وقت تک اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، مہلت کا مطلب ہے زندگی بھی دی اور ان کو ورگلانے کا پورا حق دے دیا، جاؤ۔ قالا، اللہ نے کہہ دیا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں ہو گیا، تجھے مہلت دے دی۔ اسی وقت قالا، اس نے کہا فبما اغویتنی، اس لیے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، المستقیم، جو سیدھا تیری طرف آتا ہے، میں اس راستے پہ ان کے لیے بیٹھا رہوں گا، ڈیرے لگاؤں گا، مورچے بناؤں گا، ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، من خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا،
وان ایمانہم ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وان شمائلہم ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ یہ سارے وہ اپنے وار بتا رہا ہے کہ سامنے سے آؤں گا یعنی اس کو ایسی دلچسپیاں پیدا کروں گا، اس کی آنکھیں وہ لبھا جائیں گی، پیچھے سے کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر بھی آؤں گا، دل میں پیدا کروں گا اس کے خیالات۔ دائیں بائیں کا مطلب ہے جدھر بندے کی زیادہ فطرت ہے وہ چیزیں اس کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ادھر اس کا پھسلنا آسان ہوتا ہے، لہذا چاروں طرف سے آ کے اس کو گھیر گماٹا ڈال کے سیدھی راہ سے ہٹا دوں گا۔ ولا تاجدہ اور تو نہیں پائے گا اکثرہم ان میں سے زیادہ لوگوں کو شاکرین اپنا قدردان نہیں پائے گا، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، کھائیں گے تیرا، قدر میری کریں گے، بات میری مانیں گے، بندے میرے بن جائیں گے۔ اتنا بڑا چیلنج اللہ نے کہا قال اخرج اور نکل یہاں سے، مینا یہاں سے نکل جا، مذعومن تو مذمت زدہ ہے، تو ذلیل ہے، مدحورا تو مردود ہے، تو دتکارا ہوا رد کیا ہوا ہے، لمن تابعہ کا جو تیری تابع داری کرے گا، منہم ان انسانوں میں سے، لاملعنا میں بھی ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو، منکم تم سے اجمعین سب انسان جن جو تیری مانیں گے سب کو پکڑ کے جہنم کو بھر دوں گا، اس لیے مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔